اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے مقدمات. جہاد نہ کیا عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. سل بنی اسرائیل، اتوار تمہیں نہیں آ رہا؟ نمونہ سن لو، تخفیف دنیاوی کا نمونہ. پوچھ میرے محبوب بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی دی ہم نے ان کو نشانیاں واضح واضح. انہوں نے شکر نہ کیا، الٹا کفر کیا، نہ شکری کی. پھر فمن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. جو بندہ تبدیل، ہمارا قانون سن لو، جو بندہ تبدیل کرے اللہ کی نعمت کو، تبدیل کرے یعنی عمل نہ کرے، تبدیل کرے یعنی پھر من بعد ما، جب بعد اس کے کہ آ چکی ہے نعمت، اس کے بعد پھر سن لو، یقین اللہ سخت پکڑ والا ہے. زین للذین کا ترغیب نمبر 5، ترغیب نمبر 5، جہاد کرو کرو. کیوں؟ کافروں کے پاس تو بہت زیادہ مال ہے. اس سوال کا بھی جواب ہے، کافروں کے ساتھ بہت زیادہ مال. معلوم ہوتا ہے اللہ کے مقبول بندے ہیں نا. فرمایا نہیں نہیں، مال کی کثرت مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے. زین للذین کفروا، جو کافر مال پر مغرور ہو کر مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ان سے جہاد کرو، ان کی مستی نکالو. بڑے مست بنے بیٹھے ہیں، مومنوں سے مذاق کرو، لڑائی کرو، ان سے جہاد کرو، سارا ان کا غرور توڑ دو. خوبصورت کی گئی ہے کافروں کے لیے حیات الدنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ یسخرون من الذین، اور مذاق کرتے ان سے جو ایمان لا چکے، مومنوں پر مذاق. اچھا ایت پوری کر لوں، حوالہ کھولتے ہیں. والذین اتقوا، حالانکہ مانے از تسخیر، مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ وہ لوگ اتقوا جو شرک سے بچتے رہے، فوقہم اوپر ہوں گے کافروں کے قیامت کے دن. علماء نے لکھا مومن کے اوپر ہوں گے، لأنہم فی علیین، مومن علیین میں ہوں گے، اور مشرک اسفل سافلین میں ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہتے بغیر حساب کے. روزی کا دار و مدار قسمت پر ہے، مقبولیت پر نہیں. اگر روزی بدانش پر فزودے سے ناداں تنگ سر روزی نہ بودے. روزی مولانا ایک جملہ سن لو، سبحان اللہ، کیا پتا میری زندگی وفا کرے نہ کرے. رزق مقدر سے، دین محنت سے. رزق مقدر سے ملتا ہے، دین محنت سے ملتا ہے. رزق مقدر سے، دین محنت سے. کھولو جی سورت مطففین، مطففین نمبر 29. ان الذین اجرموا 707. الذین اجرموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، مجرم مشرک بےمان. کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے. بڑے آگے صوفی بنے پھرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا، اللہ نے نمازوں پر رکھی ہے، روزوں پر رکھی ہے، ہر وقت نماز، تسبیح، اللہ 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 اللہ، یہ وہ قرآن کی تلاوت، یہ وہ. بڑے آ گئے، مذاق کیا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جس وقت گزرتے تھے ان کے ساتھ اشارے کیا کرتے تھے. جو ساتھی بہت دور ہے، اب وہ کیسے میرا اشارہ سمجھیں گے؟ قریب والے دیکھ لیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، مومنوں کے قریب سے گزرتے تھے نا تو یتغامزون، پتہ نہیں آپ کو یتغامزون بھی سمجھ آئے کہ نہیں، آپس میں اشارے کرتے تھے. قریب والے ساتھی دیکھنا. یتغامزون مومنوں کے بارے میں اچھا کر لیں. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جس وقت جاتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف، اہل و عیال کی طرف، وہ جاتے تھے بکواس مارتے ہوئے. بڑے آ گئے یہ صوفی بنے پھرتے ہیں، بکواس مارتے ہوئے.
تانا زنی کرتے ہوئے ٹوکا مرے نہان وَإِذَا رَأَوْهُمْ مومنوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ یقیناً یہ گمراہ لوگ ہیں، صوفی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مولانا بڑی باتیں ہیں، سورۃ صاد کھولو، صاد 23واں پارہ نمبر 62 نمبر 62 549 ما لنا لا نرى رجالا اللہ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار۔ اب کہیں گے سبحان اللہ 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 قالوا ما لنا لا نرى رجالا، جہنم کے اندر جہنمی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم ان بندوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم شرارتی شمار کرتے تھے۔ یہ شیطان ہے، ہر وقت شرارت، ہر وقت فساد والا کام ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہر وقت یہی شرارت ان کی تھی، یہی مسئلہ توحید بار بار لوگوں میں پھوٹ ڈالی تھی۔ جن کو ہم شرارتی سمجھا کرتے تھے وہ تو جہنم میں نظر نہیں آ رہے، اتخذناہم سخریا، ہم نے تو ان کو مذاق بنایا ہوا تھا۔ صوفی پھر رہے ہیں بادشاہ، یہ دیکھو جی ہر وقت ایک ہی مسئلہ، ہر وقت اللہ ہی اللہ، اتخذناہم سخریا، ہم نے ان کو مذاق بنا لیا، ہم زاغتنہم الابصار، کیا ہم نے ان کو مذاق بنایا یا چوک گئی ان سے آنکھیں۔ 18 پارہ جلدی جی سورۃ المومنون آخر سورۃ المومنون تلفح وجوہہم النار، آخری 419 تلفح وجوہہم النار، آیت نمبر 104 سے منع کرنے لگا جلا کے رکھ دے گی ان کے چہروں کو جہنم کی آگ۔ چہرے جلے گے باقی جسم نہیں جلے گا۔ کل عرض کیا تھا چہرے کا ذکر کیوں کیا، اشرف الاعضاء ہے، جب یہ نہیں بچے گا باقی جسم کیسے بچے گا؟ اور وہ جہنم کے اندر کالے ہوں، بد شکل ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا تذلیل مجرمین الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اور جہنمیوں بد شکلو کیا میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے؟ فکنتم بہا تکذبون، تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا، اب کہیں گے معذرت، ربنا غلبت علینا شکوت، اے ہمارے رب ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور پھر ہم قوم ظالمین گمراہ۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منہا، ایک دفعہ ہمیں جہنم سے نکال دے، ایک چانس، فَإِنْ أُذْنَا فَإِنَّا وَالِمُونَ، اگر ہم لوٹے یقیناً ہم ظالم ہوں گے اس وقت، پھر یہ کام نہیں کریں گے۔ قال اللہ فرمایا اخسؤوا فیہا، اخسؤوا فیہا، پشتو میں اب کیا کہتے ہیں، کتے کو کہتے ہیں کھرے کھرے، چخیر دھر دھر، اخسؤوا فیہا، بات نہ کرو مجھ سے، تمہاری بات میں اللہ سننا ہی نہیں چاہتا، پڑے رہو جہنم کے اندر دھور دھور، اخسؤوا فیہا، دور ہو جاؤ، پڑے رہو ذلیل ہو کر جہنم میں، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ انہو کان، سبحان اللہ، انہو کان، کیوں تمہاری درخواست کو تمہارے منہ پر مارا گیا ہے؟ یقیناً تھی ایک جماعت میرے بندوں میں سے، یقولون، جو کہتے رہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، فا کا مانا ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر، ایمان کی۔ مولانا جملہ سن لو، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا توحید ایسی رحمت ہے سارے گناہ معاف، شرک ایسی لعنت ہے ساری نیکیاں برباد۔ ہم پر رحم کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والوں کا، لیکن فاتخذتموہم سخریا، تم نے بنا لیا ان کو مذاق، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے بھلوا دیا تم سے میرا ذکر اور تم ان سے تضحکون ہنسی کیا کرتے تھے۔ آ جاؤ جی، کان الناس امۃ واحدہ، ترغیب نمبر 6،
جہاد کی ترغیب نمبر 6، جو دین فطرت کو تبدیل کر رہے ہیں ان سے جہاد کرو۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ جماعت ایک۔ علامہ آلوسی نے مانا کیا متفقین علی التوحید، متفقین علی التوحید، تمام کے تمام لوگ توحید پر متفق تھے۔ فاختلفوا، فاختلفوا محذوف، کھولو جی پر ایک حوالہ دکھانا ہے، پہلے ذرا سورہ یونس کا حوالہ دیکھ لو۔ اختلفوا نمبر 19، وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، فاختلفوا، نہیں تھے لوگ مگر جماعت ایک، سارے ایک تھے پر اختلاف کیا انہوں نے۔ آؤ نا یہ بات ذرا دیکھ لیں، پھر وہ سورت والا حوالہ دیکھتے ہیں آل عمران کا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پس بھیجا اللہ کریم نے نبیوں کو اختلاف مٹانے کے لیے، پہلا فریضہ خوشخبری سنانے والے ماننے والوں کو، نمبر 2 ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو، اور دوسرا علاج اختلاف کا، پہلا علاج نبیوں کو بھیجا، دوسرا علاج انزل معهم الکتاب بالحق، اتاری ان کے ساتھ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ۔ کیوں رسول کیوں بھیجے، کتاب کیوں بھیجی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، 3 سوال آ رہے ہیں اور ان کے جواب۔ اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا؟ 3 باتیں، اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا۔ پہلے سوال کا جواب، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، نہیں اختلاف ڈالا حق کے اندر مگر انہوں نے اوتو، جو دیے گئے تھے کتاب، جو دیے گئے تھے کتاب۔ یہ جو ہو ضمیر ہے نا، اوتو ہو، یہ انزل کتاب، کتاب کی طرف جا رہی ہے۔ جن کو کتاب ملی تھی مولویوں نے اختلاف ڈالا، کب ڈالا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آج بھی ان کے پاس واضح دلیلیں، مسئلہ بیان ہوا، اختلاف ملا کرنے لگ گئے۔ کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے دعوت کی حضرت شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی، شاہ اسحاق صاحب دہلوی کی دعوت کی، تو جب پہنچ گئے تو یہ ان کو نہیں بتایا کہ میں آپ کے مخالف علماء کو بھی بلا رہا ہوں۔ حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ شیخ سدو کے بکرے کو حرام کہتے تھے، مطلب یہی ہے۔ شیخ سدو کی اس دہلی کے اندر ایک دربار تھا، مزار، وہاں کے لوگ وہاں جا کر بکرے ذبح کرتے تھے، اس کے نام کی منت منوتی دیتے تھے۔ شاہ صاحب سے اس کو حرام کہتے تھے، ما الا لغیر اللہ، تو ان کے مخالف مولوی حلال کہتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے دعوت کی، حضرت شاہ صاحب کو بلایا اور یہ نہیں بتایا کہ وہ بھی آ رہے ہیں مولوی، اور ان کو یہ نہیں بتایا کہ شاہ صاحب سے بھی آ رہے ہیں۔ جب دعوت کا وقت ہوا تو دونوں آ گئے، حیران بھائی یہ آ گئے، یہ حضرت شاہ صاحب آ گئے۔ اس نے سامنے گوشت رکھا، دسترخوان سجایا، شروع کرو جی، یہ ہے، یہ شیخ سدو کے نام کا بکرا ہے، اس کی نیاز پکی ہوئی ہے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب سے رحمۃ اللہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے، ان کے جو ساتھی گئے تھے وہ بھی ہٹ گئے، تو دوسرے مولوی پیچھے ہٹ گئے۔ اس آدمی نے کہا، میزبان نے، آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ آپ تو اس کو حلال کہتے ہیں، تھوڑا سمجھنا، آپ تو اس کو شاہ اسحاق سے پیچھے ہٹ گئے، وہ تو کہتے ہیں یہ حرام ہے، مسئلہ بیان کریں، آپ تو اس کو حلال کہتے ہیں، آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ مولانا عبرت ناک جواب، وہ مولوی کہنے لگے، ہم ہے تو حرام، ہم شاہ اسحاق کی ضد کی وجہ سے اس کو حلال کہتے تھے، ہم شاہ اسحاق کی ضد کی وجہ سے حلال کہتے تھے۔ میزبان کہنے لگا، میں نے یہی تحقیق کر لی تھی کہ تم میں سے مسئلہ کس کا سچا ہے،
اب پتہ چل گیا شاہ صاحب حق پر ہے، اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، حق پر شاہ صاحب ہے ضد کی وجہ سے۔ ہاں بغیم بینہم، سورۃ آل عمران میں بھی یہی ہے، وہ حوالہ ہم نکال رہے تھے، آیت نمبر 19، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، نہیں اختلاف ڈالا انہوں نے جو دیے گئے کتاب مگر کب ڈالا؟ من بعد ما جاءهم العلم، جلالہ نے مانا کیا بالتوحید، علم توحید آنے کے بعد اختلاف ملا نے ڈالا، پیروں نے ڈالا، مولویوں نے ڈالا، کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے آپس میں اختلاف ڈالا۔ اللہ اللہ فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پس رہنمائی کی اللہ کریم نے مومنوں کی، سبحان اللہ، آمنوا کا معنی خیال، قاصد الایمان، جو ایمان کا ارادہ رکھتے تھے اللہ نے ان کی رہنمائی کر دی۔ مفسرین نے مانا کیا قاصد الایمان، ایمان کا ارادہ رکھتے تھے ان کی اللہ نے رہنمائی کی، کس کی؟ لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اس معاملے میں جس میں اختلاف کیا تھا اختلاف کرنے والوں نے، من الحق من بیانیہ، حق کے اندر جو اختلاف رکھتے تھے اللہ نے ایمان کا ارادہ رکھنے والوں کی رہنمائی کر دی، بِإِذْنِهِ بِفَضْلِهِ، اپنے فضل اور توفیق سے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ ہم حسبتم، ترغیب نمبر 7، تمہارا کیا خیال ہے ان تدخلوا الجنہ، جہاد کرنا پڑے گا، ایسے جنت نہیں ملے گی۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ بھاگ کر چلے جاؤ گے جنت کے اندر، کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ کیوں؟ سبحان اللہ، مولانا گلوں سے پہلے خار بھی لگتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے یہ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ گلوں سے پہلے خار کانٹے بھی چبھتے ہیں، ایسے تو جنت نہیں ملے گی۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس واقعات ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، مثل کا معنی واقعات، دوسرا معنی حالات، وہ پہلے والے حالات جو لوگوں کے جو تھے وہ تو تم پر نہیں آئے، ان لوگوں کے حالات جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تم نے کس سے نہیں سنے ان پر کتنے مصیبتیں آئیں؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، پہنچی ان کو بڑی تکلیف، شدت فاقر، باسا کا معنی محتاجی، ضرر شدت فاقر، والضراء ضرر بدنی، المرض تکلیفیں بھی ان کو پہنچی، وَزُلْزِلُوا ہلا کر رکھ دیے گئے، بِأَنْوَاءِ الْبَلَاء قسم قسم کی مصیبتیں آئیں، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اللہ ایک جملہ علماء کے لیے، یہ امر تبھی غیر اختیاری ہے، امر تبھی غیر اختیاری، اللہ کا رسول پکار اٹھا بے قرار ہو کر، والذین آمنوا معه، اور وہ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ وہ بھی بول اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ابھی تک وہ حالات تو تم پر نہیں آئے، مصیبتوں سے پالا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، ایسی جنت نہیں ملے گی۔ الا اجابت الہیہ ان نصر اللہ قریب، خبردار خوب دھیان سے سن لو، یقینا اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کے بعد انفاق کا مسئلہ، جو مال قربان نہیں کر سکتا جان کیسے قربان کرے گا؟ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یہاں سے نیا مسئلہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یسألونک ماذا ينفقون،
یہاں سے جہاد کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. پہلے بھی یہ گزر چکا ہے. یہ آیت نمبر 195 میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اب یہ پھر مسئلہ انفاق شروع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کیا کچھ خرچ کریں. حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوال دو چیزوں کا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے بقول سوال ایک چیز کا تھا کہ کیا خرچ کریں. اور اسی بات کو حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے کہ سوال ایک چیز کا تھا کہ کیا خرچ کریں. تو جواب میں فرمایا یہ نہ پوچھو کیا خرچ کریں، جو مرضی ہے خرچ کرو، یہ پوچھو کن پہ خرچ کریں. اب ہم تمہیں مسارے بتا دیتے کن پر کرنا ہے. یہ نہ پوچھو کیا جو مرضی ہے کرو، تمہاری اپنی مرضی، لیکن کرو ان پر. یہ میں بتا دیتا ہوں فلاں فلاں پر. دیکھیے اب یسألونک ماذا ينفقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں. قل، آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، جو بھی خرچ کرو تم کوئی مال، جو بھی کرو، خیر ان سے یہاں مراد مال، جو بھی خرچ کرو مال ہے، جو بھی چیز ہے. اور سن لو کس کو دینا ہے، فللوالدین، پس والدین کے لیے. اس سے مراد نفلی خرچ ہے. وہ جو حصے ہیں وہ تو وراثت میں مقرر ہیں. قریبیوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی کرو تم کوئی نیکی کا کام اللہ ضرور ثواب دے گا. کیوں؟ پر یقیناً اللہ کریم اس کو جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، پھر جہاد والے مضمون کو دہرایا. یہ باتیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں. فرض کیا گیا تمہارے اوپر لڑائی کرنا، حالانکہ وہ کرہ لکم طبی طور پر گراں ہے تمہارے لیے. کرہن طبی طور پر گراں ہے، بھاری ہے. عقلاً تو جانیں قربان کر رہے تھے. علماء کے لیے جملہ یہ طبیعت کی بات ہو رہی ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ناپسند سمجھو تم کسی چیز کو اور حقیقت کے اندر وہ بہتر ہو تمہارے لیے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ممکن ہے پسند کرو تم کوئی چیز کو اور حقیقت کے اندر شر لکم، خرابی کا باعث ہو تمہارے لیے، بری ہو تمہارے لیے. اور اللہ کریم یعلم، جانتا ہے ہر چیز کی حقیقت. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہر چیز کی حقیقت. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، جمادى الأخرى، اس کے بعد مہینہ آتا ہے رجب. مشرکین اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا یہ جمادى الأخرى کا آخری دن ہے، اور اصل میں جمادى الأخرى کا آخری دن نہیں تھا بلکہ رجب کا پہلا دن تھا. مسلمانوں نے سمجھا یہ مہینہ 30 کا ہے اور یہ آخری دن بنتا ہے جمادى الأخرى کا، حالانکہ وہ مہینہ 29 کا تھا اور رجب کی یکم تاریخ شروع ہو چکی تھی. اب 4 مہینے ہیں عزت والے جن میں لڑائی منع ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. جب لڑائی ہوئی تو مشرکین کا ایک وفد، ایک جماعت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی نہ اب تو آپ کے ساتھیوں نے عزت والے مہینے میں لڑائی شروع کر دی ہے، ہم پر حملہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ جب یہ بات ہوئی اللہ کریم نے یہ مقام نازل کر دیا۔ اب دیکھیں تم عزت والے مہینے میں لڑائی کو دیکھ رہے ہو اور اپنے کرتوت تمہیں بھول گئے ہیں۔ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شاطیر بھی۔ اپنے کفر و شرک کو بھول گئے ہو، اپنی زیادتیاں بھول گئے ہو کہ رو رو کر میرے محبوب کو مکے سے نکلنا پڑا، صحابہ پر تم نے ظلم و ستم کیے، تم نے مسلمانوں کو گمراہ نہیں کرنے دیا، اپنی زیادتیاں بھول گئے ہو۔ عزت والے مہینوں میں لڑائی بڑی تمہیں یاد آ گئی ہے۔ دیکھو آپ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، سوال کرتے ہیں آپ سے عزت والے مہینوں کے متعلق، یعنی قتال فیہ بدل الاجتمال، یعنی لڑائی کرنا ان کے اندر کیسے ہے۔ قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب، قتال فیہ کبیر، قتال نحویو تنوین برائے تنویع، ایک قسم بیان کرنے کے لیے خاص قسم کی لڑائی کرنا، اس میں جان بوجھ کر لڑائی کرنا ان مہینوں کے اندر کبیر بہت بڑا گناہ ہے۔ دوست ذرا بتا سکتے ہیں مسلمانوں نے جان بوجھ کر رجب میں لڑائی کی تھی؟ تو جان بوجھ کر کرے تو گناہ ہے۔ اپنی تو ذرا خرابی دیکھو، الزامی جواب مقصد عن سبیل اللہ، روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ لازمی خرابی، وہ متعدی خرابی دوسروں کو روکنا، اور خود بھی کفر بہی کفر کرنا اللہ کریم کے ساتھ، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، تیسری وجہ اور نکالنا، سبحان اللہ، اور نکالنا اس کے اہل کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسجد حرام کے اہل تھے، ان کو نکالنا منہ اس مسجد حرام سے، اکبر عند اللہ، یہ خبر آ گئی، اکبر عند اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام کے جو اہل ہیں ان کو نکالنا، یہ اللہ کریم کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے گناہ بھول گئے ہو؟ والفتنہ تو اکبر من القتل، چوتھی علت، اور کفر و شرک والا فتنہ یہ بہت بڑا ہے قتل سے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہیں، مومنو خیال کرنا۔ لڑائی ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، حتی غرض مقاتلہ، یہاں تاکہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر طاقت رکھیں تو بس نہیں چلتا ان کا، ورنہ تمہیں بھی دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تخفیف اخروی آخرت کا ڈراوا، جو بندہ پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، پھرا پھر فَيَمُتْ، پس مر گیا، کس حالت کے اندر، وَهُوَ كَافِرٌ، درحالے کہ وہ کافر تھا۔ جو بندہ دین چھوڑ گیا کافر بن گیا، اسی حالت میں موت آ گئی۔ اور ذرا قید علماء کے لیے، لم یتب قبل الموت، لم یتب قبل الموت، کفر کی حالت میں موت آئی، موت سے پہلے پہلے توبہ نہیں کر سکا۔ سمرا سن لو، نتیجہ فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے نیک اعمال، اعمالہم صالح اعمال، دنیا کے اندر، دنیا میں بھی نیک عمل برباد، والآخرہ، آخرت کے اندر بھی برباد۔ دنیا میں مر گیا مرتد، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا جب مرتد ہوا، اور مر گیا تو جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ آخرت میں بھی اعمال برباد۔ وَأُولَئِكَ، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ مسلمانوں یہ مشرک تمہیں مرتد بنانا چاہتے ہیں، خیال کرنا اپنا ایمان بچانا۔
ان الذین آمنوا بشارت تحویف کے مقابلے میں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے قوت اعتقادیہ. نمبر 2 والذین ہاجروا قوت عملیہ. نمبر 1 عمل والی قوت اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. نمبر 2 قوت عملیہ وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کے راستے کے اندر. اولئک یرجون رحمت اللہ. سبحان اللہ. معنی پر غور رکھنا مولانا ہے تو خبر لیکن امر والا معنی کروں گا. اولئک یرجون رحمت اللہ ایمان قبول کرنے والے ہجرت کرنے والے جہاد کرنے والے یہی لوگ امید رکھیں اللہ کی رحمت کی. امید رکھیں اور اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. یہ جو پیچھے مسئلہ چلا ہے عزت والے مہینوں کے اندر لڑائی کرنے والا اس میں 2 پہلو تھے. ذرا یہ بات قابل غور ہے. آگے 5 مسائل آ رہے ہیں اس کے مطابق. عزت والے مہینوں کو دیکھا جائے تو ان میں لڑائی منع ہے اور جب ان کے کفر اور شرک کو دیکھا جائے تو یہ تقاضا ہے کہ ان کو مارو. کیونکہ پہلو 2 تھے اس لیے آئندہ 5 مسائل بیان کیے گئے جن میں پہلو 2 ہیں. دیکھنا یسألونک عن الخمر والمیسر. اب شراب اور جوئے کے اندر ظاہری طور پر فائدہ تو ہے دنیا کا. شراب پی کر طاقت بڑھ جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں نقصان دیکھو. ماں کی بہن کی بیوی کی پہچان باقی نہ رہے. اب جوا ظاہری طور پر تو فائدہ ہے وہ پیسے زیادہ حاصل ہو جائیں گے لیکن دوسری طرف دیکھو کہ بندے کے لیے جہنم کا سبب بن رہا ہے. آپس میں لڑائی ہو گئی فساد ہو گیا جوا کسی کا نہ ہوا. دونوں پہلو. یسألونک عن الخمر والمیسر. آپ پہلا مسئلہ ذو وجہین. آپ سے پوچھتے ہیں میرے محبوب شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں. آپ فرما دیجئے ان دونوں کے اندر اسم کبیر گناہ ہے بہت بڑا. اسی طرح دیکھو مولانا جہاد انفاق. اب انفاق کے اندر ایک طرف تو مال کم ہو رہا ہے. اللہ کے نام پر دے دیا 1000 روپیہ مال ظاہری طور پر تو کم ہو رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں زیادہ ہو رہا ہے. دونوں پہلو ہیں. فیہما اسم کبیر. شراب کے اندر اور جوئے کے اندر گناہ ہے بہت بڑا لیکن وہ منافع للناس کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کا نقصان بہت بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے. نفع باقی رہنے والا نہیں ہے. ان کا نفع ختم ہو جائے گا لیکن گناہ باقی. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. یہ دوسرا مسئلہ آ گیا ذو وجہین مسئلہ. یسألونک ماذا ينفقون. آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں. اب انفاق میں بھی 2 پہلو ہیں. ایک طرف مال کا نقصان ہو رہا ہے مال کم ہو رہا ہے اور دوسری طرف دیکھو آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے خرچ کرو گے. قُلِ الْعَفْوَ فرما دیجئے میرے محبوب کیا خرچ کریں. اللہ جو ضرورت سے زائد ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات. اسی طرح واضح کرتے اللہ تمہارے لیے آیات. آیات کا معنی احکام. کیوں واضح کرتا ہے غرض لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور فکر سے کام لو دنیا کے معاملے میں والآخرہ اور آخرت کے معاملے میں. یوں معنی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ. یہ تیسرا مسئلہ آ گیا ذو وجہین. اس میں بھی دونوں پہلو ہیں. اب یسألونک ماذا ينفقون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. ہم ایک بچہ ہے چھوٹا سا یتیم اس کو ساری برادری نے میری سپردگی میں دے دیا. یہ آپ نے سنبھالنا ہے اس کو. اس کا والد فوت ہو گیا ہے اور کوئی نہیں. اب 1 لاکھ روپیہ اس کا پڑا ہے. اب اگر میں اس بچے چھوٹے کا الگ سالن پکاؤں الگ روٹی پکاؤں تو اب اس کا نقصان ہے. اب ایک کے لیے اتنا اہتمام کیا جائے اور اگر میں اس کو ساتھ ملا لوں
پھر اگر ساتھ ملاؤں اور میرے ساتھ یہ کھائے پیے اور اس میں سے میں کچھ پیسے لوں، پھر خرچ ان کا ساتھ رکھیں یا خرچ ان کا الگ رکھیں؟ ہمیں بتائیے تو صحیح۔ جواب آیا یسألونک عن الیتامی، ان کا خرچ علیحدہ رکھیں یا ان کو ساتھ شامل رکھیں تاکہ ان کا نقصان نہ ہونے پائے۔ اب اگر اس کو ساتھ ملا دیں اور تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت پر کوئی حرف آ جائے، کوئی لقمہ کم و بیش ہو جائے۔ پھر فرمایا نہیں فکر نہ کرو، کل اصلاح لہم خیر، اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو ساتھ ملا لو کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ الگ خرچ رکھو گے تو ان کا نقصان ہوگا، علیحدہ بندے کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا، ساتھ رکھو، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کریم جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، کس کی نیت گندی ہے کس کی نیت ٹھیک ہے۔ ولو شاء اللہ لعنتکم، امتنان الہی، عنوان اللہ کا احسان، اگر اللہ چاہتا لعنتکم، البتہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ نہیں بھائی تم اس کو ساتھ ملا ہی نہیں سکتے، اس کا خرچہ الگ ہو، روٹی الگ ہو، کھانا الگ ہو، چائے الگ ہو، پھر تو بڑا مسئلہ بن جاتا، ایک ایک پائی کا کون حساب رکھے۔ فرمایا نہیں، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ کریم زبردست ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، قانون سخت بھی بنا سکتا ہے لیکن سخت قانون نہیں بنایا، حکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، چوتھا مسئلہ یا ذو وجہین، ایک طرف تو عورت آ رہی ہے گھر کے اندر، حسین ہے، جمیل ہے، مال پیسہ دولت لے کر آ رہی ہے، ایک طرف تو یہ دنیا کا فائدہ ہے اور دوسری طرف وہ مشرکہ ہے، شرک کرنے والی، ایسا نہ ہو کہ اولاد کا بھی دین اور مذہب بگاڑ دے، آگے گھر کا ماحول خراب کر دے، گھر کے اندر شرک والے کام شروع کر دے۔ پھر دو پہلو ہیں، فرمایا سنو، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، نہ نکاح کرو تم شرک کرنے والی عورتوں سے یہاں تک کہ وہ خالص ایماندار بن جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، البتہ لوڈی ایمان والی، کنیز ایمان والی، باندی ایمان والی بہت بہتر ہے شرک کرنے والی عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ اچھی لگے تم کو، شرک کرنے والی مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے اچھی کیوں نہ معلوم ہو تم کو، لیکن اس کو مال اور جمال کو نہیں دیکھنا، سب سے پہلے دین دیکھنا ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، نہ نکاح کر کے دو تم مشرک مردوں کو، اپنی بیٹی اپنی بہن کا نکاح کر کے نہیں دینا، مشرک کو رشتہ نہیں دینا، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ خالص ایماندار بن جائیں۔ یہ دو مسئلے ہیں جن میں بڑا دھوکہ لگتا ہے موحدین کو، بس یہاں پھسل جاتے ہیں۔ ایک جنازے والا جو بھی مشرک مرا اللہ اکبر پیچھے کھڑے ہیں، استاد جی کیا کرے گی، محلے داری ہے، میں درس دے رہا تھا، ایک آدمی بول پڑا، استاد جی اب بندہ مر گیا، محلے دار ہے مشرک، ہمیں پتہ ہے مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا، اگر ہم جنازے میں چلے جائیں اور چپ کر کے کھڑے رہیں، جنازہ ہو رہا ہے نا، یہ دیکھ رہے تھے کب سلام پھرے، یہ چپ کھڑا ہے، میں نے کہا یہ تو منافقت ہے، یہ تو الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، کیسے بچو گے؟ اور دوسرا نکاح والا، مشرکوں کو رشتے دیے جا رہے ہیں، بیٹی کا بہن کا رشتہ مشرک کو دیا جا رہا ہے۔ مولانا بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کراچی والا کوئی فتویٰ دے یا نہ دے، میں مفتی تو نہیں ہوں لیکن مسئلہ ٹھیک بیان کر رہا ہوں، مشرک آدمی کو اپنی بہن کا بیٹی کا رشتہ دینا ساری زندگی کا زنا ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، چپ کر گئے، علماء بیٹھے، مسئلہ غلط ہے، مسئلہ غلط ہے،
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك، البتہ غلام ایمان والا وہ بہتر ہے شرک کرنے والے مرد سے، ولو اعجبکم اگرچہ مشرک تمہیں حیران کیوں نہ کر دے، ہے مالدار دولت مند حسین و جمیل ہے، اس کو نہیں دیکھنا، سب سے پہلے توحید کو دیکھنا ہے۔ اولئک یدعون الی النار الا، یہ جو شرک کرنے والے ہیں اولئک جلالین نے مانا کیا اہل الشرک، شرک کرنے والے مشرک، یدعون الی النار جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ مشرک کس طرف بلا رہے ہیں؟ جہنم کی آگ کی طرف۔ آپ ذرا بولیں تو میں اشکال عرض کروں، مشرک کس طرف بلا رہے ہیں؟ جہنم کی۔ آپ پورے کراچی میں گھومیں، جتنے بھی مشرک ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا جہنم میں آؤ، کہے گا؟ بولو تو صحیح۔ کوئی مشرک پورے ملک میں گھومو، کوئی مشرک کہتا ہے آؤ بھائی جہنم چلیں، جہنم کی طرف آؤ، آؤ آؤ تمہیں تب مولانا نہیں نہیں تو ان کی اچھا اولئک یدعون الی النار، اللہ کہتے ہیں مشرک جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، دعوت نہیں دیتے، کون دیتا؟ مولانا سنو، اولئک یدعون الی النار، مشرک شرک کی دعوت دیتے ہیں، جو شرک سبب ہے جہنم کا۔ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ مولانا خیال کرنا، دعوت دیتے ہیں شرک کی طرف جو سبب ہے نار کا۔ واللہ یدعو الی الجنہ، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ کریم دعوت دیتا ہے جنت کی طرف۔ جنت کی طرف کیا مطلب؟ اللہ ایمان کی دعوت دیتا ہے، جو ایمان ذریعہ ہے جنت کا۔ والمغفرہ، اور اللہ دعوت دیتا ہے بلاتا ہے مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ بِتَوْفِيقِهِ، اپنی توفیق سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، واضح کرتے اللہ اپنی آیتوں کو لوگوں کی اصلاح کے لیے، کیوں؟ حکمت لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور پھر عمل بھی کریں۔ اب آرڈر آ گیا کہ شرک ہوتا کیا ہے یہ بتاؤ، اب یہ بات شروع کروں سبق رہ جائے گا۔ سورۃ یونس کا ایک حوالہ دیکھ لیجئے، سورہ یونس آیت نمبر 18، آیت نمبر 18 سورہ یونس، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ایک پہلو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان مکے والوں کا حال دیکھو، مکی صورت ہے، ناراض کوئی نہ ہو، 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت کر رہے ہیں اللہ کریم کے سوا ماں۔ پنجاب میں بڑا مشہور شہر ہے جھنگ، میں نے تقریر کی، سٹائی سے نیچے اترا، روز بیانات ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، تو جھنگ کی بات ہے، اسٹیج سے اترا، ایک آدمی کہہ رہا تھا مولانا صاحب بات تو کرتا تھا مکے والوں کی، سناتا ہمیں تھا، سناتا، ورنہ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت کر رہے ہیں مکے والے اللہ کریم کے سوا، نظر نیاز منت منوتی مگر مچھوں کے آگے گوشت، مالا یا عبداللہ شاہ قاضی کے نام کی نیازیں، سن رہے ہو کیا نہیں سن رہے ہو؟ شباز کلندر کے نام کی گائے، مالا یضرہم ولا ینفعہم، ان کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے اور نفع بھی نہیں دے سکتے۔ اچھا ان سے پوچھو بھائی کیوں قبروں پر جاتے ہو، ادھر نظر و نیاز منت منوتی سجدے ثواب، یہ کیوں؟ یہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آگے مکے والے یہ کوئی اللہ نہیں ہے، کیوں جاتے ہو؟ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے سامنے،
ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں ہے، اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ بڑی محنتیں کی جنہوں نے، ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا اور یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم جاتے ہیں ان کی نظر نیاز دینے کے لیے۔ اچھا اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، اسے منت منوتی، سجدے طواف، قبروں کو چومنا چاٹنا۔ فرمایا سبحانہ و تعالی ما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ اس عقیدے سے قبر پر جانا کہ میری اس کے آگے، اس کی اللہ کے آگے، اللہ سے یہ میرا کام کروا دے گا، اس عقیدے سے جا کر نظر نیاز، منت منوتی دینا، چومنا چاٹنا، طواف کرنا، بوسے دینا، وہاں جا کر لنگر کے اندر چیزیں دینا، یہی شرک ہے۔ کیا ہے؟ ایسے عقیدے والے کو رشتہ نہیں دینا ورنہ ساری زندگی کی بدکاری ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ پانچواں مسئلہ آ گیا، ذو وجہین مسئلہ، اس میں بھی دونوں پہلو ہیں۔ یسألونک عن المحیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم الگ رہو عورتوں سے دوران حیض، اس دوران الگ رہو۔ الگ رہنے کا کیا مطلب؟ اس کے برتن الگ کر دو، گھر الگ کر دو، بستر الگ کر دو، اس کو بھگا دو، یوں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ شباشی اس سے نہیں کرنی، ہم بستری اس سے نہیں کرنی۔ ولا تقربوا، حضرت مولانا شیخ پنجپیر رحمت اللہ علیہ، بڑے حضرت شیخ القرآن، فاعتزلوا، بندے نے کہا تم کب سے معتزلہ بن گئے ہو؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا شاید تم معتزلہ ہو، کب سے معتزلہ بن گئے ہو؟ انہوں نے کہا فاعتزلوا النساء، کب سے معتزلہ بن گئے ہو؟ جب سے تمہیں حیض آنا شروع ہوا ہے۔ فاعتزلوا، جب عورتوں کو یہ ایام شروع ہو جائے تو فاعتزلوا، معتزلہ بن جاؤ۔ معتزلہ من الگ ہونے والے، جب سے تمہیں حیض آنا شروع ہے معتزلہ بن گئے ہیں۔ نہ بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، نہ قریب جاؤ تم ان عورتوں کے۔ کون سا قرب؟ جماع والا قرب مراد ہے۔ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ اگر 10 دن گزر گئے بس اب انسان قریب جانا چاہے، یہاں یطہرن میں 10 دن مراد ہے، خیال کرنا زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے۔ فقہ تو نہیں بیان کر رہا، موٹی سی بات جو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ متعلق ہوگی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جس وقت اچھی طرح پاک ہو جائیں، خوب پاک صاف ہو جائیں، یعنی اگر وہ مخصوص ایام 10 دن سے کم ہیں، جتنے تک وہ غسل نہ کرے تم قریب نہیں جا سکتے۔ شاباشی کے لیے جس وقت خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فَأْتُوهُنَّ، آؤ تم عورتوں کے پاس، مِنْ حَيْثُ، اس طریقے سے، أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جو حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، اس طریقے سے جو حکم دیا تم کو اللہ نے۔ ان اللہ، ترغیب توبہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کھیتی والی جگہ میں آنا ہے، من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے جس حیثیت سے۔ ان اللہ یحب التوابین، اگر ماہواری کے انجام میں، ماہواری کے ایام میں، ماہواری کے دنوں میں غلطی سے قریب چلے گئے، ہم بستری ہو گئی، بے احتیاطی ہو گئی، توبہ کر لو تو میں اللہ معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ، یہ ترغیب توبہ ہے، پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ ویحب المتطہرین، اللہ پیار کرتے خوب پاک صاف رہنے والوں سے۔ نساؤکم حرث لکم، علت ہے ما قبل کی، علت لما قبل، عورتیں
تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں، بمنزلہ کھیتی کے ہیں۔ فاتو حرثکم منا شئتم، خیال کرنا مولانا مانے پر، فاتو حرثکم، آؤ تم اپنی کھیتیوں کو، انا شئتم، جس طریقے سے تمہاری مرضی آئے، انا بمانا کیفا، جہاں سے نہیں، جس طریقے سے تمہاری مرضی آئے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ میں ان مسائل کے دوران میاں والی کے اندر جو سپیکر ہے نا، اوپر والا بند کرا دیا کرتا ہوں۔ آگے چلو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ۔ اب میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئے، بس جو بات میں نے کہنی تھی وہ کہہ دی۔ آگے چلو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، سبحان اللہ۔ ورنہ خالد اجازت دے تو میں رب سناؤں، اجازت ہو تو رب ایسے نہیں چھوڑو بس، وقت اس کے ذریعے الفاظ چھوڑ دو، خود ترجمہ کرتے رہنا، رب بھی ڈھونڈتے رہنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، رب سناؤں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، خالی بیویوں کے پیچھے نہ پڑے رہنا، آخرت کا بھی خیال رکھنا۔ قدموا لانفسکم، ان لذتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولنا۔ قدموا لانفسکم، آگے بھیجا کرو نیک اعمال کو اپنے فائدے کے لیے، اپنی جانوں کے فائدے کے لیے نیکیاں بھی آگے بھیجا کرو۔ خالی عورتوں کے چکر میں نہ پڑے رہنا، ایک ہے تو دو بیویاں ہوں، دو ہے تو تین بیویاں ہوں، تین ہے تو چار ہوں، اس چکر میں خالی نہ پڑے رہنا۔ یہ چکر بھی ٹھیک ہے، چار تک تو ٹھیک ہے، لیکن قدموا لانفسکم واتقوا اللہ، کامیابی کا پہلا اصول قدموا، کامیابی کا دوسرا اصول خشیت اللہ واتقوا اللہ، ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ کامیابی کا تیسرا اصول وَاعْلَمُوا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے انکم ملاقوہ، یقیناً تم ملاقات کرنے والے ہو اللہ سے، وہاں سب کچھ حساب کتاب ہونا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب خوشخبری سنا دو مومنوں کو جن میں یہ تین صفتیں پائی جاتی ہیں، یہ تین، قدموا واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ رب تو سناؤں، جواب ہے فَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، بیوی تمہاری پاک ہو گئی ہے تو اس سے صحبت کرو۔ اگر تم نے قسم اٹھائی ہے کہ بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، قسم توڑ ڈالو، اس کے قریب جاؤ۔ کیوں تم نے اللہ کو نشانہ بنایا ہوا اپنی قسموں کا؟ میں جی دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے ان میں لڑائی ہے، فساد ہے، میں ان میں صلح نہیں کراؤں گا اللہ کی قسم۔ یہ کیوں بھائی، کہ اب کیا مذاق ہے؟ تم نے اللہ کے نام کو نشانہ بنایا ہوا ہے، لوگوں میں صلح نہیں کرانا چاہتے، قسم توڑو، صلح کراؤ ان میں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، نہ بناؤ تم، آگے امور انتظامی آ رہے ہیں، گھر والے امور، ان سے پہلے ایک مبدأ بیان ہو رہا ہے یہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، مبدأ برائے بیان امور آئندہ آنے والے امور کے لیے مبدأ، نہ بناؤ تم اللہ کریم کو عُرْضَةً رکاوٹ۔ امام راضی نے مانا کیا عبارت للمانع، مراد رکاوٹ، اللہ کو رکاوٹ نہ بناؤ، کس کا؟ لإيمانكم، لام تعلیل علماء، لإيمانكم لأيمانكم بسبب ایمانكم، بوجہ اپنی قسموں کے، قسمیں اللہ کے نام کی، اللہ کی قسم اللہ، میں ان دونوں میں صلح نہیں کراؤں گا، اللہ کی قسم میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ کیا مذاق ہے؟ اللہ کو تم نے نشانہ بنایا ہوا اپنی قسموں کے لیے۔ ان تبرو، عبارت یوں تھی من ان تبرو، ان تبرو من ان تبرو، اس بات سے کہ نیکی کرو تم، فلاں بندے سے میں احسان نہیں کروں گا، نیکی نہیں کروں، اللہ کی قسم، یہ کیوں بھائی؟
وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو تم، وَتُصْلِحُوا اور صلح کرو تم لوگوں کے درمیان. یہ کیوں؟ اللہ کے نام کی قسم اللہ کو نشانہ بنایا ہوا ہے. میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں بندے کا میں کام نہیں کروں گا، فلاں بندے سے احسان نہیں کروں گا. اللہ کو کیوں نشانہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ قسم توڑو، ان کے ساتھ ٹھیک طریقے سے پیش آؤ. واللہ سمیع علیم، اللہ کریم سننے والا ہے، جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذکم اللہ کریم. اس کے رب کی کیا ضرورت ہے اللہ کے بندو؟ یہ تین کامیابی کے اصول ہیں. قدم ایک، واتقوا اللہ دو. انسان نیکی کرے تو دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ نیکیاں بھی کرنی ہے، واتقوا اللہ گناہوں سے بھی بچنا ہے. یہ آگے چلو جی. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. زمانہ ماضی میں کوئی واقعہ گزرا، اللہ کی قسم زمانہ ماضی پچھلے زمانے کے اندر ارادہ نہیں تھا اور بندہ جھوٹی قسم اٹھا بیٹھا، بھول گیا، غلطی ہو گئی. فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، بھول کر جو کیا ہے، ارادہ نہیں تھا. کسی پچھلے واقعے پر قسم اٹھا بیٹھا، اس کی پکڑ نہیں ہے. آئندہ تم نے جو قسم آنے والے واقعات کے لیے اٹھائی ہے، پکڑ اس پر ہوگی. زمین منعقدہ. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ ساتھ لغو کے تمہاری قسموں کے اندر. بلا قصد جھوٹ بولا گیا، ارادہ نہیں تھا. ولکن یؤاخذکم بما، یہ دیکھو یہ مچھر کٹھے ہوئے سارے، توبہ توبہ، یہ حال ہے. میں لا مچھر اور پھر بنارس کے مچھر ہیں. میں نے کہا یہ مجھے کون سوئیاں چبھو رہا ہے؟ یہ مچھروں کو ہمارا در سے قرآن پسند نہیں آیا. آج کیا رائے نکلو؟ یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن پکڑے گا تم کو اللہ جو کمایا تمہارے دلوں نے. علماء خیال یہ یمین غموس ہے. منعقدہ کا اشارہ نہیں ہے خیال کرنا. یمین غموس کا مطلب جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائی ہے پچھلے واقعے پر، جان بوجھ کر گزشتہ معاملے پر. واللہ غفور حلیم، اللہ کریم بخشنے والا ہے. جو قسم لغو ہے بلا قصد بغیر ارادے کی جھوٹی قسم نکل گئی منہ سے، اللہ بخشنے والا ہے. حلیم حوصلے والا ہے. جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائی، جلدی سزا نہیں دے گا، جلد انتقام لینے والا نہیں ہے. ایک دفعہ پکڑے گا پھر چیخنے نہیں دے گا. نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. حضرت مولانا حسین علی سے پڑھتے تھے، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مردرا. اللہ للذین یؤمنون من نسائهم مسئلہ الہ، قسم کی مناسبت سے مسئلہ الہ شروع کر دیا. ایک بندے نے قسم اٹھائی ہے، اللہ کی قسم میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ الہ ہے. اب اس کی مدت لمبی تفصیل ہے فقہ کے اندر، خلاصہ سناتا ہوں. للذین یؤمنون من نسائهم، ان لوگوں کے لیے جو الہ کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے. تربص اربعۃ اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے، 4 مہینے انتظار کرنا ہے. خیال 4 مہینے کی قسم اٹھائی، 4 مہینے سے زائد قسم اٹھائی، 4 مہینے سے کم قسم اٹھائی. اور خیال 3 باتیں، 4 مہینے قریب نہیں جاؤں گا، 5 مہینے قریب نہیں جاؤں گا، 3 مہینے قریب نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا لی. اب خیال، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ مدت مقرر نہیں کی. 4 صورتیں بن گئی. اب دیکھنا ذرا پھر ترجمہ کروں. للذین یؤلون من نسائهم، للذین یؤلون من نسائهم، کوئی شخص قسم اٹھا رہا ہے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اب 3 صورتیں ہیں. 4 ماہ کہا، 4 ماہ سے زائد 5 6 مہینے مثلا، یا نمبر 3 4 ماہ سے کم. 3 صورتیں بن گئی. اور چوتھی صورت کیا ہے کہ مدت مقرر
نہیں کر رہا. اب خیال دیکھنا، للذین یولون من نسائہم، اگر مدت غیر معین ہے، کیا کہا؟ مدت مقرر، قریب نہیں جاؤں گا قسم اٹھا لی، مدت غیر معین ہے، ایک 4 ماہ ہے یا 4 ماہ سے زائد ہے، یہ گزر گیا وقت، رجوع نہیں کیا، طلاق بائن واقع ہو جائے گی. طلاق، اور ایک صورت تھی 4 ماہ سے کم، ایک صورت، اور اگر 4 ماہ سے کم 3 مہینے قریب نہیں جاؤں گا، پھر 3 مہینے گزر گئے، اب کوئی طلاق بائن واقع نہیں ہوگی کیونکہ 4 مہینے ضروری تھے. بس خلاصہ موٹی بات میں نے سنا دی. فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر لوٹ آئے قسم توڑ دیں. اب اگر اس سے پہلے اس نے قسم توڑ دی، قریب چلا گیا، قسم کا کفارہ دے دے بس. فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر لوٹ آئے قسم توڑ دے تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قسم توڑنے کا گناہ ہوگا، کفارہ دینا پڑے گا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر ارادہ کرے طلاق کا، یقیناً اللہ سننے والا ہے، قسم اٹھانے کو جاننے والا ہے کہ پختہ ارادہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، طلاق یافتہ، پیچھے طلاق کا ذکر تھا نا، ایلا، تو قسم اٹھا لی قریب نہیں جاؤں گا، طلاق پڑے گی نہیں پڑے گی وغیرہ، تو اس مناسبت سے طلاق کے مسئلے شروع کر دیے. مولانا خیال، سبحان اللہ، سورۃ بقرہ کے اندر مسئلہ جہاد ہے. اس موقع پر بولو تو ایک جملہ سنو پیارا سا. کون سا مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہاں؟ جہاد والا مسئلہ. مسئلہ کون سا؟ مجاہد جا رہا ہے جہاد کرنے کے لیے، جہاد کرنے پہنچا، شہید ہو گیا. اب بیوی کا کیا بنے گا؟ اب بیوی کا کیا بنے گا؟ اسی مناسبت سے یہ مسائل بیان کیے. بندہ فوت ہو جائے پھر کیا مسئلہ ہے، اور اگر طلاق ہو گئی کیا مسئلہ ہے. پھر اس مناسبت سے یہ سارے مسئلے. گھر کا نظام تمہارا ٹھیک ہو جائے، خود ٹھیک، گھر کا ماحول ٹھیک، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک، پھر تنظیم بن گئی، اب جہاد کرو. فرمایا وَإِنْ عَزَمْ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، طلاق یافتہ عورتیں، جو میں نے صبح بات کی اس کا جواب دو. جو وَلَا تَقُولُوا پر میں نے صبح بات کی، حدیث شریف سنے، اس کا جواب دو. اس کا جواب نہیں ہے. والمطلقات جواب ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. والمطلقات یتربصن، لوگ مجھے گالیاں دیں گے، دلیل کا جواب نہیں ہے. جن کو اپنے عقیدہ ہی نہیں آتا وہ بات کیا کر سکتے ہیں ہم سے؟ کبھی عقیدہ کچھ ہے، کبھی عقیدہ کچھ ہے. کوئی کہتا ہے روح واپس آ گئی، کوئی کہتا ہے تعلق ہے، کوئی کہتا ہے اتصال ہے، کوئی کہتا ہے اشراف ہے، کوئی کہتا ہے اشراق ہے. جن کو اپنے عقیدے پر تسلی نہیں ہے بات کیا کریں گے بیچارے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، طلاق یافتہ عورتیں روک کے رکھیں اپنے آپ کو ثلاثة قروء، 3 ماواریاں. کرا کہتے ہیں اکٹھا ہونے کو، عورت پاک ہو جائے تو رحم اکٹھا ہو جاتا ہے. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، نہیں جائز ان عورتوں کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کی اللہ نے ان کے رحموں کے اندر. بچہ ہے ظاہر کرے مجھے طلاق ہو گئی ہے اور میں حمل سے ہوں، پتہ چلے. اسلام کہتے ہیں شک والی جگہ سے بھی بچو، شک نہ پڑے کہ پتہ نہیں بچہ کس کا ہے. ان کن یؤمن باللہ، اگر ایمان رکھتی ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. وبعولتهن، اگر طلاق رجی ہے، خیال کرنا بڑی کتابوں والے ساتھی، طلاق رجی ہے، خامد ان عورتوں کے احق کو حقدار ہیں. اس میں تفضیل والا معنی نہیں کر رہا. جلالین والے نے کہا لا تفضیل فیہ، حق کے اندر منع کر رہا ہوں. ان کے خامد جس کو رجی طلاق ملی ہوئی ہے لائق ہیں بے ردہن، ان کو لوٹانے کے، بلا تجدید نکاح،
یہ کہا نیا نہیں، واپس لوٹا سکتا ہے، ٹھیک ہے رجی طلاق ہے. فی ذالک، اس عدت والے مدت کے اندر، عدت والے زمانے کے اندر، ان ارادوا اصلاح، اگر ارادہ کریں وہ اصلاح کا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، کیوں اصلاح کا ارادہ، کیا مطلب؟ علت اصلاح، ان عورتوں کے لیے مثل الذی، مثل ان حقوق کے ہیں، الذی کا معنی علیہن بالمعروف، جو ان عورتوں پر ہیں شریعت کے مطابق. دیکھنا بات حل کروں ایک جملے کے اندر، جس طرح عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں، مردوں پختون ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے، یہ یوں نہیں ہے، وہ کوئی گدھا ہے، کوئی جانور ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں. وَلَهُنَّ، عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں. آگے جی، اتنی بات ضرور ہے، لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. کراچی میں تو یہ بات کہنا ہی کچھ عجیب ہے، یہاں تو عورتیں خامدوں کو مارتی ہیں. لِلرِّجَالِ، میں جانتا ہوں وہ علاقے جی، حامد جب بیٹھتے ہیں تو وہ فخر سے کہتے ہیں جی آج مجھے بیوی نے اتنے سینڈل مارے ہیں. کراچی ہے، اور میں نے کراچی کی یہ بات میاں والی میں بھی سنائی ہے. لِلرِّجَالِ، یہ کراچی کی تعریف وہاں بھی میں نے کی ہے. لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اور خالد سے پوچھو، یہ گواہ ہیں، ان کو پتہ ہے نہیں ہے؟ علاقے بھی معلوم ہے ان کو، مجھے بھی معلوم ہے. کراچی والوں تم بڑے بنتے ہو، ہمیں پتہ ہے. لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اتنی بات ضرور ہے، خدا کے لیے آپ ایسے نہ بننا. ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے کہا، یار میری بیوی تو میرے ساتھ بڑا لڑائی جھگڑا کرتی ہے، اور تیری بیوی، اس نے کہا میری بیوی تو میری بڑی فرما بردار ہے، یار میں بڑا تنگ ہوں، لڑتی ہے ہر وقت، بڑا گھر کے اندر فساد بنا ہوا ہے، مانتی نہیں ہے بات. اس نے کہا میری بیوی تو بڑی فرما بردار ہے. اس نے کہا تو نے کیا جادو کیا اس پر؟ کوئی جادو مادو نہیں. کہا جادو کیا؟ جادو تو جھوٹ ہے، تو بکواس ہے. تو کیا تو نے، کون سا نسخہ؟ اس نے کہا جب شادی ہوئی نا، پہلا دن تھا دوسرے، میں گھر میں آیا تو میں نے ایسے ہی ٹھوکر لگائی، جگ کو توڑ دیا. پھر ایسے جو ہاتھ مارا گلاس کو توڑ دیا. وہ ایسے گلدان پڑا تھا، ٹھا کیا، اس کو پھینک دیا. وہ ڈر گئی. اچھا، اس نے کہا بھائی اچھا یہ یار بڑا عرصہ ہو گیا، یہ کام تو مجھے بھی کرنا چاہیے. یہ جو گھر میں کیا نا، کوئی چیز پڑی تھی، ٹھا، اس کو پھینک دیا. ادھر دوسری نے اٹھا. بیوی نے کہا آرام کر، یہ کام پہلے دن کرنا تھا، نہ کرنا. الرجال علیہن درجہ، وللرجال، اتنی بات ہے عورتوں کے حقوق بھی ہیں، لیکن مردوں کے لیے ان عورتوں کے اوپر درجہ فضیلت ہے. حقوق کے اندر فرق ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے تعین قوانین میں، قانون خود اس نے معین کیے. حکیم، حکمتوں والا ہے، مسالے کی رعایت رکھی ہے. الطلاق مرتان، علماء الطلاق الف لام عہدی ہے، الف لام للعہد، خاص قسم کی طلاق مراد ہے. خیال کرنا، الطلاق مرتان، رجی طلاق 2 مرتبہ ہے. اب طلاق رجی، جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہو، 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر؟ بیوی کو طلاق دے دی، اس نے عدت گزارنا شروع کر دی. جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوئی، اس نے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی. پھر بیچار نے عدت گزارنا شروع کر دی. جب عدت ختم ہونے والی تھی، اس نے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی. یوں مذاق بنائے رکھتے تھے، عورت کو تکلیف میں ڈالتے تھے. اللہ نے فرمایا خبردار، رجی طلاق 2 مرتبہ ہے، تیسری دفعہ یا چھوڑنا ہے یا رکھنا ہے. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے تم نے؟
الطلاق مرتان فإمساک بمعروف، رجی طلاق 2 مرتبہ ہے، پس باندھ رکھنا ہے شریعت کے مطابق یا آزاد کرنا ہے بے احسان نیکی کے ساتھ. چھوڑ دو یا رکھو، یہ کیا تماشا ہے؟ بار بار طلاق پھر رجوع پھر. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. خلا کا بیان آ گیا، نہیں جائز تمہارے لیے کہ لے لو تم اس میں سے وہ اقمار جو دے چکے ہو تم ان عورتوں کو کچھ بھی. کیوں نہ کرو. ہاں اللہ طلاق دے دی ہے، اقمار بھی اسے چھین لیا. تم نے مکان دیا تھا، کوٹھی دی تھی، گاڑی دی تھی، وہ بھی چھین لی. کیوں بھائی؟ ہاں اللہ یخافا، مگر یہ کہ خطرہ ہو دونوں کو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں. بھائی ہمارا آپس میں گزارا نہیں ہوتا. عورت کہتی ہے میں حقمار تجھے معاف کرتی ہوں، یہ لے لے، میری جان چھوڑ دے. تو نے 10,000 روپیہ حقمار دیا تھا، جیا یہ 10,000 لے اور مجھے طلاق دے. جائز ہے، دونوں کا گزارا نہیں ہو رہا. لیکن جو خلا والا پیسہ ہے خامد لے سکتا ہے بشرطے کہ حقمار سے زیادہ نہ ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم خوف کرو کہ نہ قائم کر سکیں گے دونوں اللہ کی حدیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، نہیں کوئی گناہ میاں بیوی پر فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اس میں کہ فدیہ دے دے اس کو اور جان چھڑائے. بڑا پیارا رکھا ہے. کراچی کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں جب بیوی جوتی مارے. جب آپ یہ بات بیان کریں گے تو کراچی والے اور زیادہ فخر کریں گے. سبحان اللہ. پیران میں پرند، مریدان میں پرانند. فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. اب شرم نہیں آئے گا کراچی والوں کو کہ جب میں یہ بات آگے نقل کروں گا شرم نہیں آئے گا؟ اس کا تو یہی مطلب ہے بے حیا باش ہر کے خواہی کن. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. اب کیا کرو؟ پھنس گئے ہو نا. ہاں نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. تلک حدود اللہ. خوش ہو رہے ہو؟ یہ حدیں ہیں اللہ کریم کی. کراچی ہے، ہر چیز امپورٹڈ ہے، ہر چیز باہر، موسم بھی باہر سے، لوگ بھی باہر سے، سب کچھ باہر سے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوا، میں بھی باہر سے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، نہ تجاوز کرو تم ان سے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو بندہ تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے، سمرا یہی لوگ ہیں ظالم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. فَإِن طَلَّقَهَا، حلالے کا بیان ہو رہا ہے، خیال کرنا میں سمجھاؤں گا. فلا وَإِن طَلَّقَهَا، اگر 2 طلاقیں دی تھی، پھر تیسری طلاق بھی خامد اس کو دے دے، پھر تیسری دے دے، فلا تحل له من بعد، نہیں حلال عورت اس کے لیے تیسری طلاق کے بعد. تیسری طلاق کے بعد حلال، ہاں، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خامد سے جو اس کے علاوہ ہو. معنی پورا کر لوں. اللہ اللہ اللہ. عورت کو طلاق دے دی، عورت عدت گزاری، عدت گزر گئی، اپنی خوشی سے اپنی رضا سے اس نے کسی اور خامد سے نکاح کر لیا. اللہ کی شان، دونوں کی آپس میں نہ بن سکی. دیکھنا میری طرف، دونوں کی آپس میں نہ بن سکی، دوسرے خامد نے بھی طلاق دے دی. یا اللہ کی شان، دوسرا خامد فوت ہو گیا. میری طرف دیکھو گے تو بات فرض کروں، خامد نے عورت کو طلاق دے دی، عورت نے عدت گزاری، عدت کے بعد اپنی خوشی رضا سے اس نے کسی دوسرے خامد سے نکاح کر لیا. اب مدت گزری، دونوں کی آپس میں نہ بن سکی، اختلاف پڑ گیا، دوسرے خامد نے بھی طلاق دے دی یا دوسرا خامد فوت ہو گیا. اب اس نے پھر عدت گزاری، طلاق دے دی تھی تو طلاق والی عدت گزاری، یا فوت ہو گیا تھا تو فوت کی والی عدت گزاری. اب جب دوسرے خامد کی عدت بھی گزر گئی، اب یہ پہلے خامد کے لیے حلال ہے،
شریعت نے کہا اگر پہلا خاوند اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے، یہ اس کے ساتھ کرنا چاہے تو ہاں یہ حلال ہے، دونوں آپس میں پھر نکاح کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے حلالہ، شرعی حلالہ۔ اور یہ جو لوگ جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں نا، یہ بھی تو ایک دن کے لیے نکاح کر لے اور پھر طلاق دے دینا، یہ میں نے اس کو طلاق دی، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اور وسلم فرماتے ہیں حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ آگے چلو، تفسیر کا خلاصہ سنا دیا، نئی نئی معلومات ہو رہی ہیں۔ اگر مولانا خالد فرماتے ہیں مرغے سے نکاح کرتے ہیں، یہ ایسی معلومات تو میں نے پورے ملک میں نہیں سنی تھی، یہ بھی کراچی کا گفٹ ہے، گفٹ آف کراچی۔ واہ بھائی واہ، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر مرغا طلاقیں تو نہیں دے گا، بانگیں دے گا، اذانیں دے گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اگر طلاق دے دے دوسرا خامد، طلاق دے دے دوسرا خامد عورت کو، عدت بھی گزر جائے، فلا جناح علیہما، ان دونوں میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں، وہ پہلا خامد ہے یہ عورت، کوئی گناہ نہیں، ان یتراجا، کہ دونوں رجوع کر لیں نکاح کر کے، ٹھیک ہے۔ ان زنا، اگر دونوں کو یقین ہے، زنا کا معنی کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ ان حدوں کو واضح کرتا ہے لیکن فائدہ کن کو ہوگا، اس قوم کو جو علم رکھتی ہوں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اللہ کے حکام کو مذاق نہ بناؤ، اس آیت کا عنوان نہی از اللعب بالاحکام، نہی از اللعب بالاحکام، اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جس وقت طلاق دو تم رجعی عورتوں کو، رجعی طلاق کون سی؟ رجعی طلاق عورتوں کو دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، خیال مولانا خیال، مانے پر خیال، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، قریب پہنچ جائیں، بلغنا کا معنی حضرت رجی طلاق دو، قریب پہنچ جائیں اپنی عدت والی مدت کے، کیا قریب پہنچ جائیں، قریب ہو، پھر اب تمہاری مرضی، رجوع کر لو، رکھو یا چھوڑو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، باندھ رکھو تم ان کو بمعروف، شریعت کے قانون کے مطابق رجوع کر لو، تمہاری مرضی ہے، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمعْرُوف، یا آزاد کر دو ان کو شریعت کے مطابق، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، نہ باندھ رکھو تم ان عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے، جس طرح وہ کرتے تھے دور جاہلیت میں، عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر اس نے عدت گزاری، جب ختم ہونے کے قریب ہوئی پھر رجوع کر، یوں نہ کرو، رکھو یا چھوڑو بس۔ بلا تم سے ضرارا لتعتدوا، نہ بند رکھو تم ان عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ انجام یہ نکلے گا لام عاقبت، تاکہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ ومن یفعل ذلک، جو بندہ کرے گا یہ کام، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنا نقصان کیا ہے، ظلم نفسہ۔ فلا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اصول فوز اول، نہ بناؤ تم اللہ کی آیتوں کو مذاق، مرضی ہے تو عمل کیا، مرضی ہے عمل نہ کیا، مذاق نہ بناؤ، مسخری نہ بناؤ، بے وقت نہ بناؤ۔ عمل نہ کرنے کو ہزوا فرمایا، عمل نہ کرنے سے کنایا حضرت ہزوا، ورنہ اللہ کے احکام سے استہزاء تو کفر ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کریم کی نعمت اپنے اوپر، اللہ کا احسان یاد کرو، کم از کم تم غیر مسلم سے اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، ایمان نہیں تھا اللہ نے ایمان دے دیا، یہ تو یاد کرو۔ اور نا ہم لسبیلا جا رہے تھے کراچی سے، ایئرپورٹ سے اترے، ساتھی آئے ہوئے تھے، مولانا خالد بھی تھے، جا رہے ہیں، راستے میں ایک میت آ رہی تھی، لوگ آگے چل رہے تھے اور لاش پیچھے تھی، جنازہ پیچھے تھا، حیران ہو گئے ہم۔ میں نے اپنے میزبان سے پوچھا یہ کیا چکر ہے، مسلمانوں کا جنازہ آ رہا ہو وہ آگے ہوتا ہے جنازہ، لوگ پیچھے ہوتے۔ اس نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہا مولانا یہ ہندو ہیں، میت کو جلانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔
اس وقت ہمیں قدر ہوئی اللہ یہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، موحد بنایا، ورنہ ہمارا کیا انجام ہوتا۔ اور نا اللہ کی احسان اور نعمتیں یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، سبحان اللہ، خاص طور پر خصوصاً جو اتاری اس نے تمہارے اوپر کتاب، حکمت، حدیث، سنت، یعظکم بہ، غرض انزال، نصیحت کرتے تم کو اس کے ساتھ۔ اللہ کی نعمت یاد کرو، کتاب والا احسان یاد کرو، سنت والا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ نُصْرَ عمل، ڈرتے ہو اللہ کریم سے۔ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ نصرِ تقوی۔ وَعَلَمُوا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جس وقت تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس پہنچ جائیں وہ اپنی مدت کو، یعنی عدت ان کی پوری ہو جائے۔ اب ایک عورت کو طلاق دے دی، عدت اس کی پوری ہو گئی، اب وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے، یہ اس کو نکاح نہیں کرنے دیتا۔ یہ کیوں بھائی؟ فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ روکو تم ان عورتوں کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ نکاح کریں وہ اپنے خامدوں سے، اذا طلاق، دوسرے خامد سے نکاح کرنا چاہے ٹھیک ہے، اگر دوسرے نے مثلا طلاق دے دی ہے، فوت ہو گیا، پہلے سے دوبارہ کرنا چاہتی ہے، کرنے دو، تم کیوں اس کو پابند کر رہے ہو؟ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جس وقت آپس میں راضی ہوں شریعت کے قانون کے مطابق، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ، یہ مضمون فائدہ کن کو ہوگا؟ یہ مضمون ذالک، نصیحت کیا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ بندہ جو ہے تم میں سے ایمان رکھتا اللہ کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، نصیحت اس کو حاصل ہوگی جو مومن ہے۔ جو دین کا باغی ہے، دین کا دشمن، اس کو کیا پرواہ ان چیزوں کی؟ ہائے ہائے۔ ذالکم مسکانکم واطہر، یہ بات زیادہ پاکیزگی والی ہے تمہارے لیے، سبحان اللہ، یہ زیادہ پاکیزگی ہے، زیادہ صفائی والی بات ہے۔ اس پر عمل نہ کیا تو سنوار کے بجائے بگاڑ بن جائے گا۔ واطہر، زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ اللہ اللہ، اگر تم نے عورت کو روکا بیٹھی رہے، ہم نکاح نہیں کرنے دیتے، اللہ ہمارے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، اب دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتے، کرنے دو نا۔ اگر تم نے اس کو روکا خود بھی بدکاری کرے گی، تمہارے معاشرے کو بھی بدکار بنائے گی۔ میں اللہ ایسا نہیں چاہتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ان مصلحتوں کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مولانا جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو؟ سو گئے ہو، آ جاؤ جی پھر 28ویں پارے پر آ گئے غیر مقلدین۔ کون آ گئے؟ من سے مانا کروں انشاءاللہ لطف ہی آ جائے۔ وفصالہ 30 شہرا، سورۃ الطلاق احقاف ہے بھائی، 26واں پارہ، آیت نمبر 15، سورۃ الاحقاف۔ یہ سبب بتاؤ 605۔ جن دوستوں کے سامنے قرآن ہے قرآن کھولیں جی، یہ صفحہ کھولیں، میں آگے نہیں چلوں گا۔ 26واں پارہ کھولیں تب میں آگے چلوں گا۔ میں نے کبھی پہلے اتنی تاکید نہیں کی جیسے اب کر رہا ہوں۔ مولانا جی جگہ کھولو 26ویں پارے والا۔ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، تاکید کی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، خاص طور پر حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اٹھاتی ہے اس انسان کو اس کی ماں تکلیف کے ساتھ، بڑی تکلیف، بچہ بڑھتا جاتا ہے، ماں کمزور ہوتی جاتی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کو جنم دیتی ہے بڑی تکلیف کے ساتھ۔ وَحَمْلُهُ
وفصالہ ثلاثون شہرا، حملہ اس کو ہاتھوں پر اٹھانا. کیا منع کیا؟ بولا نا منع کرو تو میں آگے چلوں. حملہ اس کو، یہ دیکھنا گود میں ہاتھوں میں جو بھی مانا کرو ٹھیک ہے. اور پیچھے دیکھو نا، حملتہ امہ، پیٹ میں اٹھانے کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. حملتہ امہ، وہاں حملتہ کا کیا مانا تھا؟ پیٹ میں اٹھانا. پیٹ میں اٹھاتی ہے بڑی تکلیف کے ساتھ. ووضعتہ پورا جنم دیتی ہے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ. پیٹ میں اٹھانے کا ذکر ہو چکا. اب حملہ ہاتھوں پہ اٹھانا، گود میں اٹھانا، جو بھی کہو ایک ہی چیز ہے. وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کو دودھ پلانا، اس کو دودھ پلانا 30 مہینے. کتنے مہینے؟ کتنے ہو گئے؟ 2.5 سال. کتنے ہو گئے؟ اچھا اب یہ ذرا بات ذہن میں رکھنا. ہم نے یہاں حملہ کا کیا معنی کیا؟ ہاتھوں پر اٹھانا. کیا معنی کیا؟ کوئی آپ سے دلیل پوچھے، کھولو 16واں پارہ سورۃ مریم، جلدی کرو. کرتے آج عرض کیا ہے سورۃ مریم، فاتت بہ قومہا تحملہ. جلدی کرو مولانا، 300 آیت نمبر 27. فاتت بہ قومہا تحملہ، بی بی مریم لے آئی اپنے بچے کو قوم کے پاس. اور کیسے لے کر آئی؟ تحملہ، ہاتھوں پر اس کو اٹھایا ہوا تھا. کس پر؟ سارے نہیں بولے، میں سبق یہاں چھوڑ رہا ہوں. کہاں؟ تھوڑا پیچھے دیکھو، تھوڑا پیچھے، یہی صورت تھوڑا پیچھے چند آیتیں. کان امرا مقضیا فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا. فحملتہ، بی بی مریم نے بیٹے کو پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے. کس میں؟ پیٹ میں. حملتہ پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے. فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر لے آئی، آ گئی اس بیٹ میں بچے کو لے کر. کہاں؟ ایک جگہ دور میں اونچے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئی. فاجاء المخاض الى عاجز النخلہ، لے آیا بی بی مریم کو درد ولادت والی تکلیف لے آئی. کہاں؟ الى عاجز النخلہ، کھجور کے خشک تنے کی طرف. اب دیکھنا یہاں اٹھانا اور تکلیف، یہ پیٹ کے اندر اٹھایا ہوا ہے. اب بچہ پیدا ہو گیا. فاتت بہ قومہا تحملہ، اٹھا لے آئی اس بیٹے کو قوم کے پاس. تحملہ، ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، بچہ پیدا ہو چکا ہے. اب یہاں حمل کا معنی بولے نہیں آپ؟ حمل کا معنی ہاتھوں پر اٹھانا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کون چیخ اٹھی، یہ تو نے کیا کرتوت کر ڈالا. اب بولنا حملہ میں وہاں کیا معنی ہے؟ ہاتھوں پر اٹھانا، گود میں اٹھانا. ہاتھوں پر اٹھانا، گود میں اٹھانا، دودھ پلانا. کتنا؟ 30 مہینے 2.5 سال. آ جاؤ، آ گئے غیر مقلدین. اب سنو مانا اپنا سبق، وہ بات ذرا ذہن نہیں رکھنا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مانا کرتے ہیں جی غیر مقلدین والا جی. مائیں دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو 2 سال پورے. کتنے؟ بولے نہیں. مائیں کتنا دودھ پلائیں اپنی اولاد کو؟ غیر مقلدین کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے فرماتے ہیں 2.5 سال بھی دودھ پلا سکتی ہے عورت. امام حنیفہ قرآن کا مخالف ہے. غیر مقلدین نے کیا کہا مولانا سمجھو؟ غیر مقلدین نے یہ عہد پڑھ کر عوام کو دھوکہ دیا، عوام کی آنکھوں میں مٹی جھونکی. کہتے ہیں قرآن کہتا ہے مائیں 2 سال دودھ پلائیں، پورے 2 سال، اور امام حنیفہ کہتا ہے 2.5 سال پلائیں. مولانا اشکال تو سمجھو. عوام تو کہے گی واقعی جی یہ حولین کاملین 2 سال پورا لکھا ہوا ہے، وہ 2.5 سال کیوں فرماتے؟ عوام کے ذہن میں تو اشکال آتا ہے. عوام تو سادہ ہوئی، عوام کا لنام. اب مولانا 2.5 سال والی دلیل کون سی ہے؟ 30 شہرا. 2.5 سال والی دلیل کون سی امام صاحب کی؟ بولو تو صحیح، کیا دلیل ہے؟ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس مقام کا مولانا طاہر رحمان سے مانا کرو چٹکے میں انشاءاللہ بات حل ہو جائے. مولانا ہم کچھ نہیں ہیں، ہم نے جن کی جوتیاں سیدھی کی ہیں وہ بہت کچھ تھے. دیکھنا مانا کروں. خیر مقلدین نے دھوکہ دیا، میں منع کر رہا ہوں.
یہ یرزینا یہ امر کا صیغہ ہے؟ ناویو صرفیو امر کا صیغہ ہے؟ نہیں، امر کا صیغہ پھر تم کیوں مانا کر رہے ہو غیر مقلد؟ تم مانا کر مائیں دودھ پلائیں، یہ تو من امر والا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ غیر مقلدین نے جو مانا کیا مائیں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں، یہ تو امر والا مانا ہے، صیغہ امر کا ہے۔ مولانا صیغہ امر کا ہے، کیوں مانا امر والا کر رہے ہو؟ اب مانا سنو، میں مضارع والا مانا کرتا ہوں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، دیکھو قرآن کو مولانا سنجیدگی سے، والوالدات یرضعن اولادہن، میرا میاں والی میں دورہ ہوتا ہے نا، میں کسی کو آس پاس دیکھنے بھی نہیں دیتا، صاف سی بات ہے۔ یہاں تو آپ بھی مہمان ہیں، میں بھی مہمان ہوں، اس لیے میں زیادہ کوئی آپ پر سختی نہیں کرتا، بالکل یہ میرا مزاج ہے۔ کوئی ساتھی دوسری طرف دیکھے دورے سے فارغ جاؤ بھائی، میں خدمت کرتا ہوں، میں بس کرایہ دیتا ہوں آنے جانے کا، قرآن پاک دیتا ہوں، خرچہ کرتے ہیں ہم، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور اگر سنجیدگی سے کوئی کام نہ لے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں۔ خیال کرو، توجہ کرو، کر دھیان کرو، اور جب آپ کا واسطہ پڑے گا پھر میرا درد دل آپ کو یاد آئے گا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں اپنی اولاد کو 2 سال، دودھ پلانے کا، بولو تو صحیح، دودھ پلانے کا 2 سال پورے۔ مولانا میری طرف دیکھو تو بات سمجھاؤں، عورت کو طلاق مل گئی ہے، خیال سنجیدگی سے، عورت کو طلاق مل گئی ہے، بچہ ہے، معصوم بچہ، اللہ فرماتے ہیں مرد او باپ او خامد عورت سے بچہ نہ چھین، اس کے بھی تو جگر کا ٹکڑا ہے، 2 سال تک دودھ پلانے کا حق رکھتی ہے یہ طلاق یافتہ عورت، 2 سال تک دودھ پلانے کا۔ مولانا یہ طلاق یافتہ عورت کا مسئلہ چل رہا ہے، کس کا چل رہا ہے؟ ہاں، غیر مقلدین نے دھوکہ دیا مانا غلط کر کے، طلاق یافتہ مائیں، مسئلہ طلاق والا چل رہا ہے، عورت کو طلاق مل گئی ہے، بچہ نہ چھین اس سے، بچہ نہ چھین، اس کے بھی جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ طلاق دے دیا، ٹھیک ہے، تمہارا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، 2 سال تک اس کو دودھ تو پورے پلانے دے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب مانا کروں مولانا خیال مانے پر، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں اپنی اولادوں کو پورے 2 سال۔ وہ مسئلہ اور ہے، 2.5 سال تک دودھ پلانے نہ پلانے والا وہ تو اور مسئلہ ہے، یہ تو ان کا حق بیان ہو رہا ہے، 2 سال تک تو نہ چھین۔ مولانا کچھ بات آپ کے پلے بھی پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس بندے کے لیے جو ارادہ کرے کہ پوری کرے رضاعت۔ ہاں، اگر آپس میں مشورہ ہے اس سے کم میں دودھ چھڑانا چاہیں جیسے 2 سال تک تو اس کو حق ہے، یوں تو نہ چھین۔